بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا خالدين فيها لا يبغون عنها حولا. قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفذ كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا. قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفذ كلمات ربي قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا. قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا.
صدق الله العظيم. صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. جو دلبر ہے دلاور ہے وہی میرے پیمبر ہے. جو ہادی ہے جو رہبر ہے وہی میرے پیمبر ہے. جو دلبر ہے دلاور ہے وہی میرے پیمبر ہے. جو ہادی ہے جو رہبر ہے وہی میرے پیمبر ہیں. وہ جن کی پاک بازی پر فرشتے ناز کرتے ہیں. وہ جن کی پاک بازی پر فرشتے ناز کرتے ہیں. جو طاہر ہے مطہر ہے وہی میرے پیمبر ہے. جو طاہر ہے مطہر ہے وہی میرے پیمبر ہے. جو دلبر ہے دلاور ہے وہی میرے پیمبر ہے. زمین و آسماں ہے جن سے روشن وہ ماہ کامل. زمین و آسماں ہے جن سے روشن وہ ماہ کامل. جو خورشید منور ہے وہی میرے پیمبر ہے. جو خورشید منور ہے وہی میرے پیمبر ہے. جو ہادی ہے جو رہبر ہے وہی میرے پیمبر ہیں. اللہ پاک ہم سب کو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت نصیب فرمائے. لکھا شاعر نے کریں گے انبیاء بھی آرزو جن کی شفاعت کی. کریں گے انبیاء بھی آرزو جن کی شفاعت کی. جو شافع روز محشر ہے وہی میرے پیمبر ہے. جو شافع روز محشر ہے وہی میرے پیمبر ہے. جو دلبر ہے دلاور ہے وہی میرے پیمبر ہے. جو ہادی ہے جو رہبر ہے وہی میرے پیمبر ہیں. جو شاہد ہے مشاہد ہے جو زاہد ہے جو عابد ہے. جو شاہد ہے مشاہد ہے جو زاہد ہے جو عابد ہے. بشر ہے جو مبشر ہے وہی میرے پیمبر ہے. بشر ہے جو مبشر ہے وہی میرے پیمبر ہے. جو ہادی ہے جو رہبر ہے وہی میرے پیمبر ہے. بہاروں میں مہک ان کی نظاروں میں لہک ان کی. بہاروں میں مہک ان کی نظاروں میں
مہک ان کی جو گلزار معطر ہے، وہی میرے پیمبر ہیں، جو گلزار معطر ہے وہی میرے پیمبر ہیں، جو دلبر ہے دلاور ہے وہی میرے پیمبر ہیں، جو ہادی ہے جو رہبر ہے وہی میرے پیمبر ہیں۔ وہ جو اکرام ہے احسان ہے اعجاز ربی ہے، وہ جو اکرام ہے احسان ہے اعجاز ربی ہے، وہ جو انوار و انور ہے وہی میرے پیمبر ہیں، وہ جو انوار و انور ہے وہی میرے پیمبر ہیں، جو ہادی ہے جو رہبر ہے وہی میرے پیمبر ہیں، صلی اللہ علیہ وسلم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز خواتین و حضرات، میں ہوں قاضی جواد الرحمان اور آپ دیکھ رہے ہیں درس قرآن .com کی یہ لائیو ٹرانسمیشن ہلال رمضان۔ سامعین مکرم، آج کے موضوع انتہائی اہمیت کا حامل ہے، دعا اور قومی وسائل۔ یقینی طور پر اس قوم کے لیے دعا بھی بہت زیادہ ضروری ہے اور قومی وسائل کا تحفظ بھی بہت زیادہ ضروری ہے۔ آج کے اس اہم موضوع پر گفتگو کرنے کے لیے ہمارے ساتھ جو معزز شخصیات موجود ہیں، میں ان کا تعارف آپ خواتین و حضرات کے گوشے گزار کرنا چاہوں گا۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں مفتی شعیب صاحب ہانگ کانگ سے، ان کے ساتھ موجود ہیں مفتی عبدالوہاب صاحب یو کے لندن سے، ان کے ساتھ موجود ہیں مفتی محمد نعمان صاحب گجرانوالہ سے۔ سب سے پہلے تو میں آپ تمام معزز مہمانان گرامی کا انتہائی مشکور ہوں کہ آپ نے اپنی مصروفیات میں سے وقت نکالا اور آج کی اس لائیو ٹرانسمیشن میں آپ تمام حضرات کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ مفتی محمد شعیب صاحب، میں سب سے پہلے آپ سے سوالات کا سلسلہ شروع کرنا چاہوں گا۔ آج کا موضوع بہت اہم ہے، دعا اور قومی وسائل۔ سب سے پہلے اگر دعا کی بات کی جائے تو کیا دعا سب سے زیادہ ضروری ہے؟ اس بات میں تو کوئی دو رائے نہیں، لیکن کیا دعا ہی کافی ہے یا اسباب بھی اتنی اہمیت کے حامل ہیں؟ آج ہماری قوم کا فریضہ دعا کے حوالے سے کیا ہے؟ آپ اپنے خوبصورت خیالات سے مستفیض فرمائیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ رمضان کے ان مبارک لمحات میں یہ ٹاپک اور یہ دعا کا موضوع لینا انتہائی اہمیت کا حامل ہے، اور یقیناً ہمارے ناظرین سامعین کو دعا کی اہمیت معلوم ہونی بھی چاہیے اور کافی بڑا طبقہ جانتا بھی ہے۔ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کا ذخیرہ دیکھیں، قرآن پاک کو کھولیں، جا بجا قرآن پاک کا کوئی رکوع، کوئی سورت اور کسی آیت کا اگر نچوڑ اور سبق دیکھا جائے تو اس کے پیچھے اللہ کی طرف رجوع کرنا، سپلیکیشن یعنی دعا مانگنا، لجاجت کے ساتھ، امید کے ساتھ، تمنا کے ساتھ، یہ احادیث کا مزاج بھی ہے، حدیث کا بھی، اسلام کا بھی، قرآن کا بھی یہ حکم ہے۔ لہٰذا دعا خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر مشکل معاملے پر، چاہے دن ہو یا رات ہو، گرمی ہو سردی ہو، جنگ کے حالات ہو، امن کے حالات ہوں، اور تنہائی کے مراحل ہو یا جلوہ افروز ہوں، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کرام کے ساتھ ہر وقت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بحیثیت قوم اور بحیثیت اجتماعی شکل کے اندر بھی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی باقاعدہ ترغیب دی ہے۔ قوموں کو باقاعدہ یعنی صحابہ کرام کو مخاطب ہو کر دعا کے بارے میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم فرمایا، ارشاد فرمایا۔
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عبادات کا نچوڑ بتایا، اور جتنی ترغیب اور تشویق اگر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کے بارے میں دی ہے، اور خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عاجزی، مسکنت، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تواضع، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا گڑ گڑا کر دعا مانگنا، عرفات کے میدان میں مانگنا، عام حالات میں مانگنا، لوگوں کے سامنے بیٹھے ہوئے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہاتھ اٹھا کر دعا مانگ رہے ہوں، آسمان کی طرف دیکھتے ہوئے یہ مناظر آسمان والا رب بھی دیکھ رہا ہو، اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو دعاؤں کے مناظر ہیں وہ بعض دفعہ تو ایسے دل دہلا دینے والے مناظر ہیں کہ اگر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری سیرت کو اور ڈکشنری کو، اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کی پوری لائبریری کو اگر سب کو سائڈ پہ کر کے صرف دعا والے بیک گراؤنڈ کو لے لیا جائے تو دل گواہی دیتا ہے، ایک عام ایک ہمبل انسان کی دل گواہی دیتا ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سچے اور صادق اور امین نبی تھے، کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کس انداز سے دعا مانگا کرتے تھے۔ تو ایک بات تو میں یہ بات کلیئر اور واضح دو ٹوک بتا دینا چاہتا ہوں۔ میرے خیال میں آواز شاید مفتی نعمان صاحب آپ کو میری آواز آ رہی؟ ہاں جی مجھے آ رہی تھی آپ کے پاس۔ اچھا، میرے خیال میں مفتی صاحب کا مسئلہ ہے، مفتی شعیب صاحب کا مسئلہ بنا ہے، ان کا انٹرنیٹ شاید کوئی پرابلم کر گیا ہے۔ مفتی نعمان صاحب میں آپ کی طرف آنا چاہوں گا، اسی دوران ہمارے پاس وہ بھی تشریف لے آئیں گے مفتی شعیب صاحب۔ مفتی نعمان صاحب، اجتماعی دعا کا سلسلہ یہ کتنی اہمیت کا حامل ہے کسی بھی ریاست کے لیے، کسی بھی ملک کے لیے؟ آپ کیا سمجھتے ہیں اس حوالے سے ہماری قوم کی ذمہ داری کیا بنتی ہے؟ دین اسلام ہماری کیا رہنمائی کرتا ہے؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دعا ایک انفرادی ہے یا اجتماعی ہے، دونوں اپنی جگہ اہمیت کی حامل ہیں۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انفرادی دعا اس کی بھی اہمیت بیان فرمائی۔ کسی کی پس پشت دعا کے بارے میں فرمایا کہ ان اسعد دعائی اجابتاً دعوت غائب لغائب۔ آپ پس پشت دعا کر رہے ہیں، اکیلے کر رہے ہیں، تنہائی میں کر رہے ہیں، اور اجتماعی دعا ہے وہ بھی نہایت اہمیت کے حامل ہے۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے دونوں طرح دعا کرنا ثابت ہے، اور جو دعا انسان کے دل سے نکلتی ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں قبولیت میں زیادہ ہوتی ہے اس دعا سے جو صرف زبان سے ہو۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انفرادی دعائیں تو کرتے تھے، رات کو تہجد میں اٹھ کے، اور انفرادی دعاؤں کے بہت سے اوقات بتائے گئے۔ ہمیں اگر احادیث کی کتابیں اٹھائیں تو ایک تفصیلی باب ملتا ہے۔ مثال کے طور پہ مشکات شریف میں دعا کا باب شاید کہ باقی تمام ابواب سے زیادہ تفصیلی اور لمبا ہو۔ تو یہ دعائیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھائی ہیں جو ہم انفرادی مانگیں۔ اجتماعی دعائیں بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کی ہیں۔ مثلا فجر کی نماز کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نمازیوں کی طرف منہ کر کے ہاتھ اٹھا کے دعا کرتے ہیں، اور ظاہر اللہ کے نبی جب دعا کرتے ہیں تو صحابہ بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہاتھ اٹھا کے دعا کرتے ہوں گے۔ تو دعا انفرادی ہو اجتماعی ہو، بہرحال نہایت اہمیت کی حامل ہے۔ آج جو ہمارے قوم کے اجتماعی مسائل ہیں اور جو ملک و قوم کی اجتماعی ضروریات ہیں، ان میں ہمیں دعاؤں کی تو نہایت ضرورت ہے، اور اس میں دعائیں انفرادی بھی کرنی چاہیے اور اجتماعی دعائیں بھی ہمیں کرنا چاہیے۔ جیسے کہ بھی رمضان ہے، اور رمضان مبارک کے اندر ہم افطاری میں اکٹھے بیٹھ کے دعائیں کرتے ہیں، اور ختم قرآن کے موقع پہ ہم اجتماعی دعائیں کرتے ہیں۔ اور ظاہر بات ہے اجتماعی دعا میں بہت سی ایسی دعائیں ہیں کہ جو میں انفرادی کرتا ہوں تو مجھے بہت کچھ مانگنا نہیں آتا۔ جب ہم اجتماعی دعائیں کرتے ہیں تو دعا مانگنے والا بہت سی ایسی باتیں ہمیں اپنے لفظوں میں اپنے دل کی آواز کو ہمارے سامنے نقل کرتا ہے کہ ہمیں بہت سی باتیں وہ مانگنے کو سمجھ آ جاتی ہیں کہ یہ بھی دعائیں کرنی چاہیے۔ ان مشکل حالات میں، کھٹن حالات میں جن سے ہم گزر رہے ہیں اس وقت، صرف ملک پاکستان کے مسلمان نہیں بلکہ عالم اسلام کے تمام لوگ جن کھٹن حالات میں سے گزر رہے ہیں، ان میں ہمیں اجتماعی انفرادی دعاؤں کا بہت اہتمام کرنا چاہیے۔
بے شک۔ بہت اہم بات آپ نے ارشاد فرمائی کہ ہمیں اجتماعی دعاؤں کا ضرور اہتمام کرنا چاہیے۔ مفتی صاحب، ایک بڑا اہم سوال جو ہمارے ذہنوں میں عام طور پر آتا ہے، اس بات میں کوئی دو رائے نہیں ہے کہ دعا ہر مسلمان کے لیے انتہائی اہمیت کے حامل ہے، چاہے انفرادی، جیسے بھی آپ نے فرمایا، چاہے انفرادی ہو یا چاہے اجتماعی ہو۔ لیکن کیا اس کے لیے جو کردار ہیں، جو لوگ ہیں، ان کی ذمہ داریاں بھی نہیں بنتی جن کو اللہ تعالیٰ نے طاقت اور قوت بخشی ہے اس نظام کے اندر، اجتماعی طور پر اور انفرادی طور پر؟ ہر وہ شخص جس کے لیے ایک قومی ذمہ داری، ایک انفرادی گھر کی ذمہ داری، کہ وہ اپنی ذمہ داریوں کو بھی پورا کرے، اور پھر اس کے بعد دعا کا سلسلہ تو یقینی طور پر ہے ہی۔ آپ اس بارے میں کیا فرمائیں گے؟ دعا اپنی جگہ نہایت اہمیت کی حامل ہے، جی۔ لیکن صرف دعا سے تو کام نہیں چلتا۔ دنیا دار الاسباب ہے۔ اللہ جی۔ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں یہاں اسباب اختیار کرنے کا حکم دیا ہے، اور اسباب کیا ہیں کہ ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کرنے کے ساتھ ساتھ اس کو عملی شکل دینے کے لیے کوشش بھی کریں۔ جیسے آپ نے فرمایا کہ ہمارے ارباب اقتدار وہ بہت کچھ کر سکتے ہیں، تو کیا ہم صرف دعا پہ اکتفا کریں، وہ لوگ صرف دعا پہ اکتفا کریں، یا عملی اقدام بھی اٹھائیں؟ تو عملی اقدام تو پہلے ہے، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس دنیا میں بھیجا ہے، یہ دنیا دارالاسباب ہے، اور توکل نام ہی اسی چیز کا ہے کہ پہلے ہم کوشش کریں، پہلے ہم محنت کریں، اور پھر اللہ تعالیٰ پر اس کا نتیجہ چھوڑیں اور اللہ تعالیٰ سے دعا کریں۔ جب ہم اور ہمارے حکمران سب مل کے ملک و قوم کی ترقی کے لیے کوشش کریں گے اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کریں گے، تو انشاءاللہ العزیز اللہ تبارک و تعالیٰ ہماری کاوشوں اور کوششوں میں برکت پیدا فرمائیں گے، اور انشاءاللہ جو ہم چاہتے ہیں وہ ہمیں ضرور مل جائے گا۔ اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر دے، بہت اچھا آپ نے بھی فرمایا۔ میں اب جانا چاہوں گا مفتی عبدالوہاب صاحب کی طرف۔ مفتی عبدالوہاب صاحب، سب سے پہلے تو آپ کا بہت شکریہ تشریف آوری کے لیے۔ مفتی عبدالوہاب صاحب، فرمائیے گا کہ کیا اجتماعی طور پر دعا ہی کافی ہو جائے گی، یا ہم سب لوگوں کو اس کے لیے کوئی عملی کوشش بھی کرنا ہوگی؟ صرف دعا ہی کافی ہے ایک مسلمان کے لیے؟ یقینی طور پر ہمیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے نظر آتا ہے وہ یہ ہے کہ آپ علیہ السلام تو پریکٹیکل لائف کے اندر بھی پوری کوشش کرتے تھے اور اس کے ساتھ دعاؤں کا اہتمام کرتے تھے۔ اسلام ہماری اس حوالے سے کیا رہنمائی کرتا ہے؟ آپ کا بہت اچھا سوال ہے کہ دعا اور عملی کوشش، یہ دونوں چیزوں کا ہونا بہت ضروری ہے۔ اصل میں ہمیں دیکھنا ہوگا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات اس حوالے سے کیا ہیں۔ غزوہ بدر کے موقع پہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اسباب کو بھی اختیار کیا، جس کے پاس جو تھا آپ نے کہا لے کے آؤ، اور پھر اس کے بعد آپ نے دعا بھی مانگی۔ تو اس سے ہمیں ایک بات پتہ چلتی ہے کہ دعا اور دوا یعنی اسباب کا دونوں کا ہونا بہت ضروری ہے۔ ہم مسلمان ہیں اور ہمارا یقین ہے، ہمارا عقیدہ ہے کہ اللہ تعالیٰ دعاؤں کے ذریعے سے حالات کو بدل دیتا ہے، اللہ تعالیٰ دعا کو قبول فرماتا ہے، اور دعا میں بہت طاقت رکھی ہے۔ اس لیے تو کہا کہ دعا ہی العبادہ، کہ دعا ہی عبادت ہے۔ تو اصل میں دعا اللہ اور اس کے بندے کا ایک تعلق ہوتا ہے، ایک ربط ہوتا ہے۔ بندہ اللہ کے سامنے تمام اسباب اختیار کر کے کہتے ہیں اللہ میں انسان ہوں، مجبور ہوں اور کمزور ہوں، تو میرا خدا ہے، میرا رب ہے، تو خالق ہے، مالک ہے، تیرے ہی ہاتھ میں تمام کے تمام قدرت کے خزانے ہیں اور تمام قوت تیرے پاس ہے۔ تو انسان اپنی عاجزی اور انکساری کو بیان کرتے ہوئے اسباب کو اختیار کر کے جب دعا مانگتا ہے تو اللہ تعالیٰ پھر اس میں اس کو کامیابی عطا فرماتا ہے۔ اسی طرح جو توکل کا جو کانسیپٹ ہے وہ بھی تو یہی ہے کہ صرف آپ نے، حضور نے فرمایا کل فتوکل، پہلے اونٹ کو باندھو اور پھر اللہ کی ذات پر توکل کرو۔ تو یہ نہیں ہے کہ جی آپ بغیر اسباب کو اختیار کرے، بغیر کوئی حفاظتی تدابیر اختیار کیے آپ کہیں کہ جی میں تو اللہ پہ بھروسہ کر رہا ہوں، میں تو متوکل ہوں۔ ہرگز ایسا اسلام ہرگز ہی ہمیں حکم نہیں دیتا۔ تو دعا بہت ہی ایک اہم فیکٹر ہے، اور دعا سے انسان کو اللہ کی مدد حاصل ہوتی ہے، اس کو سکون ملتا ہے، اس کا تعلق اللہ کی ذات سے بڑھتا ہے۔ لیکن جہاں تک اسباب کا تعلق ہے تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں حکم دیا والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا،
کہ قرآن کہتا ہے کہ جو لوگ میرے راستے میں کوشش کرتے ہیں تو ہم ان کے لیے کئی راستوں کو کھول دیتے ہیں. تو دونوں چیزوں کو ہم نے ساتھ لے کر چلنا ہے. اور حقیقی طور پر جو تقدیر معلق ہے وہ یقینی طور پر دعا سے اللہ تعالیٰ بدل سکتا ہے. وہ ایک شعر ہے نا، بلاؤں کو ٹال دیتی ہے دعا روشن ضمیروں کی. تو بالکل، اور دعا کی قبولیت کے مقام ہوتے ہیں، جگہیں ہوتی ہیں. ابھی جیسے مہینہ رمضان کا ہے، یہ دعاؤں کا مہینہ ہے، اور اس مہینے کے اندر دعا کی قبولیت کی جو اوقات ہیں ان میں سے جو سب سے مبارک وقت ہے وہ سحری کا وقت ہے، اور اسی طرح سے افطار کا وقت ہے. اس وقت میں اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کی دعاؤں کو قبول فرماتا ہے. تو ہمیں اپنے آپ کو دعاؤں میں لگانا چاہیے، اور ساتھ ساتھ ہمیں اپنی امت کی اور مسلمانوں کی تربیت کرنی ہے کہ ہم نے اسباب کو بھی اختیار کرنا ہے اور محنت بھی کرنی ہے. تو یہ دونوں چیزیں جب ساتھ ہوں گی تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ جو ہے نتائج اچھے کرے گا، اور اللہ تعالیٰ جو ہے وہ یقینی طور پر خیروں کو وجود عطا فرمائے گا. ماشاءاللہ، جزاکم اللہ خیر مفتی عبدالوہاب صاحب. اچھا، یہ جو سوال ہے کہ اجتماعی دعاؤں کے ذریعے سے قوم کیا متحد ہو سکتی ہے، اس میں یکجہتی پیدا ہو سکتی ہے. اصل میں سوال یہ ہے کہ قوموں کو متحد کرنا یا اس میں یکجہتی پیدا کرنے کے لیے اور بھی اسباب ہیں. دعا بھی ایک سبب ہے، لیکن اس کے علاوہ کئی اسباب ہیں. سب سے پہلے تو یکجہتی کس چیز سے پیدا ہوتی ہے؟ جس معاشرے کے اندر عدل ہوگا، جس معاشرے میں انصاف ہوگا، جس معاشرے میں وسائل کی منصفانہ تقسیم ہوگی، اور ہر ایک شخص کو پورا اختیار حاصل ہوگا کہ وہ ملکی وسائل کو استعمال کر سکے، اور اس کے لیے اوپن اپرچونٹیز ہوں گی، تو وہیں پر یکجہتی بھی پیدا ہوگی. لیکن جہاں پر اشرافیہ کے کنٹرول میں سارے وسائل ہوں، اور اشرافیہ ہی جو ہے وہ تمام کے تمام جو ریسورسز ہیں ان کے اوپر اس کا کنٹرول ہو، تو پھر وہاں پہ آپ چاہے اجتماعی دعائیں کرتے رہیں، اس سے یکجہتی پیدا نہیں ہوگی. تو یکجہتی کے لیے جیسے کہ ہم جماعت سے نماز پڑھتے ہیں، اور جمعہ پڑھتے ہیں، عیدین پڑھتے ہیں، رمضان مبارک کا مہینہ ہے، افطاری کا اہتمام ہوگا، تراویح کا اہتمام ہوگا، یہ ساری چیزیں ہیں. لیکن بنیادی روح جو ہے وہ ہے عدل، انصاف، مساوات اور وسائل کی منصفانہ تقسیم. تو جب تک یہ نہیں ہوگا تو یکجہتی کیسے پیدا ہو سکتی ہے؟ تو آپ اس وقت جو پاکستان کے اندر جو پولرائزیشن ہے، اور وہ اس کی بنیادی وجہ یہی ہے کہ مختلف قومیں اس بات کا اظہار کر رہی ہیں کہ جی ہمارے پاس وسائل نہیں ہیں، اور ہمارے وسائل ہم استعمال نہیں کر سکتے، اور اس پر جو ہے وہ دوسرے لوگوں کا قبضہ ہے، کچھ طبقے کا قبضہ ہے. تو دعا یقینی طور پر اجتماعی دعا آپ کریں، لیکن اگر قوم کے اندر اس کی جو قومی وسائل ہیں جب ان کی منصفانہ تقسیم نہیں ہوگی، عدل انصاف نہیں ہوگا، تو پھر یکجہتی کہاں سے پیدا ہو سکتی ہے؟ تو یکجہتی کے لیے تو یہ سب چیزوں کا ہونا بہت ضروری ہے. جزاکم اللہ خیر مفتی عبدالوہاب صاحب. مفتی شعیب صاحب، میں آپ کی طرف آنا چاہوں گا اور آپ سے دوبارہ سوالات کا سلسلہ شروع کرنا چاہوں گا. مفتی صاحب، ہمارے ہاں عمومی طور پر لوگوں کی زبان پر ایک گلہ اور ایک شکوہ ہوتا ہے جو ہمیں زبان زد عام نظر آتا ہے کہ ہم دعائیں تو مانگتے ہیں لیکن قبول نہیں ہوتی. کیا مسلمان کے لیے یہ ضروری نہیں ہے کہ وہ جو دعا کر رہا ہے اس کے اپنا عمل کیسا ہے، اس کا کردار کیا ہے، وہ خود کیا کر رہا ہے؟ دعا کے لیے یہ ضروری ہے یا نہیں ہے، اور اس میں اسلام ہماری کیا رہنمائی کرتا ہے؟ جزاکم اللہ شکراً. دیکھیں، جو آپ نے سوال اٹھایا اور یقیناً یہ اکثر لوگوں کو شکوہ ہوتا ہے، اس کے اندر دو پوائنٹ ہے. ایک بات تو یہ ہے کہ خواہ کی مایوسی اپنے دماغ میں طاری کی ہوئی ہوتی ہے بہت سے لوگوں نے، اور اپنے دماغ میں ایک تصور بٹھایا ہوا ہوتا ہے کہ بھائی ہم تو نیک لوگ نہیں ہیں، گناہ گار لوگ ہیں، اللہ کہاں ہماری سنے گا، اللہ صرف اور صرف علماء کی، صوفیاء کی، بزرگوں کی، پیروں کی، ان کی سنے گا، اللہ ہماری نہیں سنے گا. یہ جو تصور بٹھایا ہوا ہوتا ہے، یہ تصور ٹوٹلی رانگ ہے، غلط ہے، حرام بھی ہے کہ کسی بھی بندے کو اللہ کی رحمت سے کبھی مایوس نہیں ہونا چاہیے. اس لیے بعض لوگ تو باقاعدہ عادت بنا لیتے ہیں کہ وہ خود سے دعا نہیں کرتے، باقاعدہ کہتے ہیں اپنے بچوں کو، گھر والوں کو، بیٹوں کو، کوئی بیمار ہو گیا تو کہتے ہیں جاؤ مولوی صاحب سے دم کروا کے آؤ، جاؤ مولوی صاحب سے دعا کروا کے آؤ. تو پہلی بات تو یہ تصور غلط ہے، نکال دینا چاہیے کہ نعوذ باللہ اللہ ہماری سنے گا نہیں، یا اللہ ہماری دعا کو قبول نہیں کرے گا، یا ہم دعا کریں گے ہماری دعا قبول نہیں ہوگی. یہ بات غلط ہے. وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ. دیکھیں یہاں پہ کیا فرمایا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، جب لوگ میرے بارے میں سوال کریں گے، فَإِنِّي قَرِيب، میں بہت قریب ہوں.
آپ اندازہ لگائیں، اس آیت کے پس منظر میں غور کریں، قرآن میں جتنے بھی سوال آئے ان سوالوں کے جواب میں اللہ رب العزت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو فرما رہے ہیں، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم قل، آپ کہہ دیجئے، یسألونک عن الیتامی قل، یسألونک عن المحیض قل۔ لیکن جب دعا کی باری آئی، جب اپنی ذات کے بارے میں آیا کہ جب میرے بارے میں لوگ سوال کریں، میرے بارے میں کہ اللہ کہاں ہے، اللہ ہماری مدد کرتا ہے یا نہیں کرتا، اللہ ہمیں سنتا ہے یا نہیں سنتا، اللہ ہمیں دیکھتا ہے یا نہیں دیکھتا، تو فَإِنِّي قریب، یہاں پر قل کا لفظ بھی اللہ تعالیٰ نے گوارا نہیں فرمایا، بلکہ فرمایا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں بہت قریب ہوں۔ بے شک لہٰذا جو آپ کے سوال کا پہلا حصہ اسے سمجھنے کی ضرورت ہے کہ مایوس نہیں ہونا چاہیے، اللہ سے دعا مانگنی چاہیے، دعا مخ العبادہ۔ اور تجربے کی بات ہے جو ہم نے بزرگوں سے اور اکابر سے اور اپنے اساتذہ سے جو بات سنی ہے کہ سم ٹائم نہیں بلکہ اکثر اوقات اللہ اپنے گناہگار بندوں کی زیادہ اور جلدی سن لیتا ہے۔ بے اس شک کی بے مثال شک کو کچھ تھوڑا سا اور بھی ڈیپلی اور گہرائی میں اور پریکٹیکلی سمجھیے۔ ہم نے اپنے بزرگوں سے اور دارالعلوم کراچی میں رہتے ہوئے اپنے اساتذہ سے جو بات سنی اور ان کے پس منظر میں، اور غالباً معارف القرآن میں بھی اس طرف ایک اشارہ بھی ہے، ایک تمثیل اور ایک اشارہ دیا گیا ہے کہ جب ایک گھر کے اندر 4 یا 5 بیٹے ہوں اور ان باپ کے 5 بیٹوں میں سے 4 بیٹے فرما بردار ہیں، وہ باپ کی ہر بات پہ لبیک کہتے ہیں، باپ کی ہر بات پہ سر جھکاتے ہیں، سنتے ہیں، ایک بیٹا باغی ہے، سرکش ہے، سنتا نہیں ہے، مانتا نہیں ہے، باپ کو فالو نہیں کرتا، ڈس اوبے کرتا ہے، انکار کر دیتا ہے، سرکشی کرتا ہے، لیکن اچانک اس بیٹے میں اگر تبدیلی آ جاتی ہے اور وہ باپ کے سامنے آ کے جھک جاتا ہے، باپ کے سامنے سر جھکا لیتا ہے، باپ کے سامنے آنکھیں جھکا لیتا ہے، وہ باپ ان 4 بیٹوں سے زیادہ اس سرکش بیٹے کی طرف متوجہ ہو جاتا ہے کہ آہا یہ بے شک بچہ اب میرے پاس تو آ گیا ہے، اس نے مجھے تو سن لیا ہے۔ اس لیے یہ جو تصور ہے عوام الناس کے ذہن سے نکالنے کی ضرورت ہے۔ یہ اسی تصور کے پیچھے ایک اور سوال بھی ہے جو آپ کو کرنا چاہیے، شاید آپ نے کیا بھی ہوگا، وہ یہ ہے کہ یہ استخارہ جو ہے کیا ضروری ہے کہ یہ بزرگوں، دعا اکابر اور صوفیاء اور علماء سے کروایا جائے؟ ہمارا عقیدہ جی اور ہماری سوچ ہے کہ استخارہ ہر بندہ کر سکتا ہے اور کرنا ہر جی بندے کو چاہیے۔ سیم اسی طریقے سے اگر کوئی دعا ہو تو وہ خود مانگنی چاہیے۔ تو ایک سوال کا جواب تو میں دے رہا ہوں کہ خود ہی دعا مانگنی چاہیے اور دعا قبول ہو جاتی ہے۔ آخری بات جس کی طرف آپ نے مین پوائنٹ اور جس کی طرف آپ نے اشارہ کیا، اور وہ یہی ہے، اس کا جواب حدیث میں آیا ہے کہ لوگ کہتے ہیں ہم دعا کرتے ہیں ہماری دعا قبول نہیں ہوتی، حدیث اس کا جواب دیتی ہے اکلہ حرام، شربہ حرام، اور لباس جو ہے وہ حرام ہے، ملبس، مشرب اور عقل اور کھانا اور پینا جب حرام ہے فَأَنَّىٰ يُسْتَجَابُ لَهُ، تو پھر کیسے اس کی دعا قبول ہوگی؟ تو ہمیں 2 چیزوں پہ توجہ دینے کی ضرورت ہے، ایک تو دعا بھرپور مانگنی چاہیے لجاجت اور تمنا اور گریہ زاری سے اور رو کر اللہ سے لجاجت کے ساتھ مانگنی چاہیے، اور دوسرا یہ ہے کہ اپنا کریکٹر، اپنا کردار، اپنا کھانا، اپنا پینا، اپنا لقمہ یہ حلال کا رکھنا چاہیے، پھر گارنٹی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے کہ پھر وہ دعا ضرور قبول بھی ہوتی ہے اور عرش کو چیرتی ہوئی جاتی ہے اور اللہ کی طرف سے قبولیت کا پروانہ بھی آتا ہے۔ جزاکم اللہ خیر، بہت خوبصورتی کے ساتھ آپ نے اس سوال کا جواب دیا، اور میرے خیال میں ہماری پوری آڈینس کو بھی وہ بہترین انداز میں سمجھ آیا ہوگا۔ مفتی صاحب، ہمارے آج کے موضوع کا جو دوسرا حصہ ہے وہ قومی وسائل ہیں۔ بدقسمتی یہ ہے کہ ہمارے ملک کے اندر قومی وسائل کا استعمال بہت بے دریغ کیا جاتا ہے اور اس میں احتیاط نہیں برتی جاتی۔ ایک طرف میرے ملک کا نوجوان جو ہے وہ بے روزگار ہے، غربت میں زندگی گزار رہا ہے، کھانے کو کچھ نہیں ہے جب وہ اپنے حکمران کو دیکھتا ہے، دوسری طرف جو اپنے وسائل کو بے دریغ استعمال کر رہے ہیں، کوئی احتیاط نہیں کر رہے، اس کے دل کے اوپر کیا گزرتی ہوگی؟ آپ کیا سمجھتے ہیں اسلام اس حوالے سے ہمارے کیا رہنمائی کرتا ہے، اجتماعی طور پر بھی اور انفرادی طور پر بھی؟
دیکھیں، قومی وسائل اللہ کی طرف سے دیا گیا انعام اور تحفہ ہوتا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے خطہ زمین کے مختلف حصوں پہ یہ وسائل عطا کیے ہوئے ہوتے ہیں، جی اور دنیا بھر کے اندر یہ وسائل موجود ہیں، دنیا بھر کے اندر معدنیات کی شکل میں، دنیا بھر کے اندر گولڈ کی شکل میں، سلور کی شکل میں، پانی اور اسی طریقے سے غلہ اور مختلف جو چیزیں اللہ تعالیٰ نے اس زمین کے اندر آسمان سے مختلف گرد و پیش سے جو اللہ تعالیٰ نے دنیا کو اور انسانی دنیا کو عطا کی، یہ اللہ تعالیٰ کا انعام ہے، اس کی قدر کرنا ہم مسلمانوں پر فرض ہے، اور یقیناً کرنا چاہیے اور لازمی ہے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، اب آپ اگر ہم دیکھیں احادیث کی روشنی میں، اور خاص طور پہ میری اور آپ کی گفتگو درس قرآن .com سے ہو رہی ہے، جو میجورٹی دنیا بھر سے لوگ سن رہے ہیں، لیکن ہماری اردو کمیونٹی اور پاکستانی کمیونٹی بھی اس کو سن رہی ہے، جی اور خود پاکستان کے بارے میں غالباً اپنے جو ریسرچ کرنے والے لوگ ہیں، جو تھنک ٹینکس ہیں پاکستان کے، ان میں سے ایک نام حکیم سعید صاحب کا بھی آتا ہے۔ حکیم سعید صاحب نے جی ایک دفعہ یہ خود جملہ کہا تھا، اللہ تعالیٰ ان کے قبر پہ کروڑوں رحمتیں نازل فرمائے، حافظ آمین قرآن تھے اور پاکستان کا ایک روشن چہرہ تھے۔ وہ صاف صاف کہا کرتے تھے کہ سورۃ الرحمن کی عملی تفسیر دنیا میں دیکھنی ہو تو خطہ پاکستان کو دیکھ لی جائے۔ پاکستان کا خطہ سورہ رحمان کی عملی تفسیر بھی ہے، اس کے پہاڑ، اس کے صحرا، اس کے جنگلات، اس کے آبشار، اس کے پہاڑ، اس کی فضائیں، ہوائیں، یہ ساری کی ساری اللہ تعالیٰ کی طرف سے قدرتی انعامات سے بھرپور ہے۔ اور آج اگر دیکھا جائے پاکستان کے اندر انہی چیزوں پر، چاہے وہ وزیرستان کا علاقہ ہو، چاہے وہ بلوچستان کا علاقہ ہو، انہی قدرتی ذخائر کے اوپر ہی آج جنگ ہیں، حالات خراب ہیں، پیس ختم ہو گیا ہے اور جنگ و جدال ہے۔ اس کی وجہ یہی ہے کہ اس نعمتوں کو جس طریقے سے اللہ تعالیٰ کا حکم ہے، حدیث کا حکم ہے، اسلام کا حکم ہے کہ اس کو گرد و پیش سے جو لوگ ہوں گے وہ اس سے فائدہ اٹھائیں، اس کو استعمال کریں، اس کو صحیح طریقے سے استعمال کریں۔ اس استعمال کرنے کے لیے اگر آپ دیکھیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے چھوٹی چھوٹی چیزیں، یہ تو آج تو گولڈ آ گیا ہے، پلاٹینیم آ گیا ہے، ایک سلور آ گیا ہے، اور نئی قسم کی نئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عام چیزوں کا بھی احتیاط کرنے کا حکم فرمایا، درخت کو کاٹنے سے منع فرمایا، فرمایا جنگ کے حالات بھی ہو جائیں گے، اس حالات کے اندر بھی کسی بھی کفر کی سرزمین کے اندر بھی تم جاؤ گے، تمہیں درخت جلانے کی یا درخت کاٹنے کی یا کھیت کاٹنے کی اس کو اجازت نہیں ہوگی۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم درختوں کی حفاظت کے لیے، پانی کی حفاظت کے لیے، یہاں تک بھی فرما دیا کہ اگر بہتے دریا کے سامنے بھی تم بیٹھے ہوئے ہو، پانی کے لیے وضو کر رہے ہو، تو اس وقت بھی پانی احتیاط سے استعمال کرو۔ آج کی ماڈرن دور کے اندر بھی پوری دنیا میں پانی کا ایک ایشو ہے، اس دور کے اندر بھی پوری دنیا اس بات پہ ریئلائز ہو چکی ہے، ان کو پتہ چل چکا ہے کہ ان قدرتی چیزوں کا استعمال احتیاط کے ساتھ، حقوق کے ساتھ، صحیح منظم منصوبہ بندی کے ساتھ ادا کرنا اور سنبھالنا، یہ ہم سب کا شرعی اور اسلامی اور اخلاقی فریضہ ہے۔ قرآن پاک میں دیکھیں، احادیث کے ذخیرے میں دیکھیں، اس لیے ان معدنیات کا خیال کرنا، ان چیزوں کا خیال کرنا، یہ صرف اور صرف قومی وسائل کا تحفظ کا فریضہ نہیں ہے، بلکہ یہ اسلام کا بھی یہ حکم ہے، یہ حدیث کا بھی یہ حکم بے ہے، شک یہ قرآن کا بھی یہ حکم ہے۔ افسوس اور المیہ کی بات یہ ہے کہ نہ ہم نے قرآن کے حکم کو تسلیم کیا، نہ اس پر عمل کیا، نہ حدیث کے حکم پر عمل کیا، اور نہ قومی وسائل کا تحفظ کیا۔ خسرت دنیا والآخرہ کا آج مستحق ہم بنے ہوئے ہیں۔ آج ہمارے پاس قومی وسائل سے ہماری خطہ پاکستان بھرا ہوا ہے، لیکن آج بھی غربت کے ڈیرے ہیں، یہ بھرا ہوا یہ پورا علاقہ سونے اور گولڈ سے، آج بھی وہاں پر فقر و فاقہ ہے۔ یہ علاقہ پانی، دریاؤں، سمندروں سے مزین اور خوبصورت ترین علاقہ ہے، لیکن آج بھی وہاں تاریکی کا راج ہے۔ تو یہ دکھ تو ہوتا ہے جب قرآن اور حدیث اور اسلام کو چھوڑیں گے، ادھر سے ہم نے ماڈرن دنیا کے اصول ضوابط کو بھی فالو نہیں کیا، لے دے کے ہمارے پاس یہ چیزیں تھی وہ بھی نہیں کر سکے، اور پھر ہمارے جو اصل اساس اور قرآن اور حدیث تھا ہم نے اس کو بھی فالو نہیں کیا، اس کے نقصانات آج میں اور آپ اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں۔ جی مفتی عبدالوہاب صاحب، میں اب آپ کی طرف آنا چاہوں گا۔ بدقسمتی یہ ہے کہ ہمارے ملک کے اندر قومی وسائل کا استعمال بہت بے دریغ کیا جاتا ہے اور اس میں احتیاط نہیں برتی جاتی۔ ان وسائل کی قدردانی کرنے والا کوئی نہیں ہے۔ اسلام اس حوالے سے ہماری کیا رہنمائی کرتا ہے؟ بہت اچھا آپ کا سوال ہے۔ اصل میں یہ جو تین چیزیں ہیں، پانی، بجلی اور گیس، اور اس وقت پوری دنیا کا ایک بہت بڑا مسئلہ جو ہے وہ پانی بھی ہے،
اور پانی اللہ کی ایک بہت بڑی نعمت ہے، پانی کے بغیر انسان زندگی نہیں گزار سکتا۔ وجعلنا من الماء کل شیء حی، اللہ کہتا ہے ہم نے پانی کے اندر ہر چیز کے لیے حیات رکھی ہے، پانی میں زندگی رکھی ہے۔ تو پانی کا اسراف وہ ہر لیول پہ ہو رہا ہے، ہم دیکھتے ہیں کہ گھروں کے اندر ہو رہا ہے، پھر ہمارے ہاں مساجد کے اندر جب ہم وضو کرتے ہیں اس وقت دیکھنے میں آتا ہے۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین، کہ جو فضول خرچی کرنے والے ہیں وہ شیاطین کے بھائی ہیں۔ تو پانی کا استعمال اور لوگوں کو سمجھانا بتانا کہ بھئی پانی جو ہے وہ ایک بہت ہی قیمتی چیز ہے، اور اس وقت بڑے مسائل ہیں، لوگوں کو پینے کا صاف پانی مہیا نہیں ہے، تو ہم یہاں پانی ضائع کر رہے ہوتے ہیں۔ تو بالکل یہ نصاب کا حصہ بھی ہونا چاہیے، اور یہ لوگوں کی اس کے ہر لیول کے اوپر اس کی ٹریننگ ہونی چاہیے۔ اسی طریقے سے بجلی گیس، پہلے تو یہ ایک صورتحال ہے کہ دیکھیں بجلی کا بھی ضیاع بہت زیادہ ہے، اور حکومتی سطح پہ بھی بہت ہے۔ ہم دیکھ رہے ہیں کہ اسٹریٹ لائٹس کھلی ہوئی ہوتی ہیں، اور جہاں ضرورت نہیں ہے وہاں پہ بھی بجلی کا استعمال ہو رہا ہوتا ہے۔ تو گھروں کے اندر بھی، دفاتر کے اندر بھی، فیکٹریوں میں بھی، اور ہر لیول پہ قوم کو اس بات کے لیے ٹرین کرنا چاہیے کہ بھئی بجلی کا کم سے کم استعمال ہو، ضرورت کے تحت ہو، کفایت شعاری پیدا ہو۔ اسی طرح سے گیس ہے، گیس کا بھی استعمال جو ہے وہ سوچ سمجھ کے کرنا چاہیے۔ تو اگرچہ دیکھا جائے آپ نے 3 یہ چیزیں پوچھی ہیں، میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو فارمولہ ہے ہماری زندگی کے 24 گھنٹے کی جو اشیاء جو ہم ضرورت کی چیزیں استعمال کرتے ہیں ان سب میں لاگو ہونا چاہیے۔ اسی طرح سے پیٹرول ہے، پیسہ ہے، خوراک ہے، اور بہت ساری چیزیں، غذائی اجناس ہیں، پھل ہیں، فروٹ ہیں، بہت ساری، اور وقت ہے، سب سے بڑا وقت ہم جو ہے اس کو ضائع کرتے ہیں، حالانکہ وقت بہت قیمتی ہے۔ تو یہ تو ہم نے اپنی قوم کی ٹریننگ کرنی ہے، اور اس کے لیے بہتر جو پلیٹ فارم ہے وہ ہے اسکول، کالجز، یونیورسٹیز، مدارس، مکاتب، علماء، پروفیسرز، سول سوسائٹی، میڈیا، ان سب کو اپنا کردار ادا کرنا چاہیے۔ تو پھر قوم کے اندر یہ شعور پیدا ہوگا کفایت شعاری کا۔ جزاکم اللہ خیر، بہت بہت شکریہ، آپ نے بڑی خوبصورت انداز میں گفتگو فرمائی۔ مفتی نعمان صاحب، میں آپ کی طرف آنا چاہوں گا۔ آج ہمارے معاشرے کے اندر لوگوں کا ایک شکوہ اور شکایت ہوتی ہے، بظاہر وہ ہمیں بہت عام نظر آتی ہے، وہ یہ ہے کہ ہماری دعائیں، ہم دعائیں تو بہت کرتے ہیں لیکن ہماری دعائیں قبول نہیں ہوتی۔ یہ وہ شکوہ ہے جو ہر ایک شخص کی زبان پر نظر آتا ہے، اور وہ شکوہ کرتا نظر آتا ہے کہ دعائیں تو بہت ہو رہی ہیں لیکن قبول نہیں ہوتی۔ اس کے حوالے سے اسلام ہماری کیا رہنمائی کرتا ہے؟ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں دعا کرنے کا حکم دیا، اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں دعا کرنے کا حکم دیا، اور ہر دعا اللہ تعالیٰ کے ہاں قبول ہوتی ہے، کوئی دعا بھی رد نہیں ہوتی۔ تاہم علماء فرماتے ہیں کہ قبولیت کی 3 قسمیں ہیں۔ ایک تو یہ کہ میں نے دعا کی، اللہ تعالیٰ سے میں نے کچھ مانگا، خدا نے وہ چیز مجھے اسی وقت عطا فرما دی۔ کبھی وہ چیز تو نہیں ملتی، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ اس دعا کی وجہ سے میری کوئی مشکل، میری کوئی پریشانی جو میرے اوپر آنے والی تھی، اللہ اسے دور فرما دیتے ہیں۔ کبھی یہ دونوں کام نہیں ہوتے، میری دعا پھر بھی قبول ہے۔ کیا ہوتا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ اس دعا کرنے پر جو میں نے مانگا تھا اور مجھے نہیں ملا، اللہ تعالیٰ اس کے صلے میں آخرت میں مجھے اجر جزیل عطا فرماتے ہیں۔ نعمت کا دنیا میں نہ ملنا، اس پہ انسان صبر کرتا ہے، جب یہ صبر انسان میں پیدا ہوتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس صبر پر الگ اجر عطا فرماتے ہیں، اور اس دعا کا اللہ تبارک و تعالیٰ آخرت میں صلہ اور بدلہ الگ عطا فرماتے ہیں، یعنی وہ دعا آخرت میں خزانہ ہو جاتی ہے۔ اب اگر یہ بات سمجھ آ گئی ہمیں، تو پھر ہم کبھی بھی دعا مانگنے میں اس وجہ سے غفلت نہیں کریں گے کہ جی میری تو قبول ہی نہیں ہوتی، میں تو مانگ رہا ہوں آج تک میری تو کوئی قبول ہی نہیں ہوئی۔ تو پھر کوئی آدمی اس بات کو سمجھنے کے بعد یہ بات نہیں کہہ سکتا۔ جی بالکل صحیح۔ مفتی صاحب، اب ہے ہمارے اس ٹاپک کا دوسرا حصہ جو وسائل سے، قومی وسائل سے تعلق رکھتا ہے۔ عام طور پر ہمیں نظر آتا ہے کہ چاہے وہ حکومتی لیول پر ہو یا وہ انفرادی لیول پر ہو، وسائل کو ضائع بہت بے دردی سے کیا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے بے شک اس ملک کو بہت سے وسائل سے مالا مال فرمایا ہے، لیکن بدقسمتی یہ ہے کہ ان وسائل کی قدردانی کرنے والا کوئی نہیں ہے۔ اسلام اس حوالے سے ہماری کیا رہنمائی کرتا ہے؟
اللہ تبارک و تعالیٰ نے جتنے وسائل ہمیں عطا فرمائے ہیں، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہمارے اوپر بہت بڑی نعمت ہے، بے شک اور نعمت کی ناقدری یہ بہت بڑا جرم ہے، بہت جی بڑا گناہ ہے۔ نعمتوں کی قدر کیا ہے کہ نعمت کا صحیح استعمال کیا جائے۔ ہمارے ہاں میں جو سمجھتا ہوں کہ کمی جس چیز کی ہے وہ قوم کی تربیت کی ہے۔ بے شک تعلیمی اداروں میں بچپن سے چھوٹے بچوں کو یہ بات سمجھائی جائے اور ان کے ذہنوں میں یہ بات ڈالی جائے کہ یہ جملہ نعمتیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی، جملہ دیے گئے وسائل اللہ کی طرف سے، یہ سب بہت بڑا انعام ہے، ان کی قدردانی ہمارے اوپر لازم ہے۔ ہم ان کی قدردانی کریں، اور ظاہر بات ہے کہ دنیا میں یہ قطرے قطرے سے ہی دریا وجود میں آتے ہیں، اور یہ تھوڑے تھوڑے وسائل مل کے انسان کی زندگی کی ڈھارس بنتے ہیں۔ تو ضروری یہ ہے کہ ہماری نئی نسل کی اس حوالے سے تربیت ہو کہ وسائل کی قدر کی جائے۔ میں عرض کرتا ہوں مثال کے طور پہ ہمارے یہاں نعمتوں کی نہایت ناقدری ہوتی ہے۔ مثلا حدیث پاک میں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں نعمتانی مغبون فیہما کثیر من الناس الصحۃ والفراغ، دو نعمتوں میں ہم بہت زیادہ نقصان اٹھاتے ہیں، صحت میں اور فرصت میں۔ جی اب مثال کے طور پہ یہ فرصت کی نعمت ہے، اللہ کی طرف سے ہمیں عطا ہوئی ہے، صحت کی نعمت عطا ہوئی ہے، لیکن ہم اس نعمت کو ضائع کر دیتے ہیں۔ اب بچپن سے یہ باتیں جب ذہن میں بچوں کے بٹھائی جائیں گی اور ہر نعمت کو ضائع ہونے سے بچانے کی فکر ذہن میں ڈال دی جائے گی تو انشاءاللہ بچپن کی بات 55 تک چلے گی، اور یہ نسل انشاءاللہ آئندہ سے وسائل کو ضائع نہیں کرے گی۔ مثال کے طور پہ بجلی ہے، اب بجلی میں اس لیے ضائع کر رہا ہوں کہ میرے پیسے نہیں لگے ہوئے، مال مفت دلے پہ رہا، بھائی میرے پیسے تو نہیں لگے لیکن آخر کسی کے پیسے تو لگے ہیں۔ جو ملک کی اجتماعی چیزیں ہیں، ملک کے اجتماعی وسائل ہیں، انہیں بہتری سے ضائع کیا جاتا ہے، اور وجہ صرف اور صرف وہ تربیت کا فقدان ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالی ہمارے اساتذہ کو یہ توفیق عطا فرمائیں کہ وہ بچوں کی، والدین کو توفیق عطا فرمائیں کہ بچوں کی بچپن سے تربیت کریں، اور ہر چیز کی حفاظت کی کا مزاج بن جائے۔ اللہ تعالیٰ اس کی توفیق عطا فرمائے۔ بہت شکریہ مفتی عبدالوہاب صاحب۔ یہ فرمائیں گے کہ نصاب بڑی اہمیت کا حامل رکھتا ہے اس حوالے سے کہ ہمارے ہاں جو ہمارا بچہ ہے اس کے دل کے اندر دعا کے حوالے سے جو اہمیت ہے وہ ہونی چاہیے، اور قومی وسائل کے حوالے سے بھی اہمیت اس کے دل میں ہونی چاہیے۔ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ہمارے نصاب کے اندر اس چیز کو کیسے شامل کیا جا سکتا ہے، اور ہم اس چیز کو کیسے اپنی نئی نسل تک پہنچا سکتے ہیں اور وہ پیغام دنیا تک پہنچا سکتے ہیں؟ آپ اس حوالے سے فرمائیں گے۔ نصاب میں بالکل دعا اور اللہ پہ بھروسہ کرنا، اور یہ دعا اور اللہ پہ بھروسہ توکل کرنا یہ تو ہر مسلمان کو اس کو یعنی کس طریقے سے ہم مسلمانوں کے دل و دماغ میں بٹھائیں گے۔ دیکھیں سب سے پہلے تو والدین ہیں، وہ اپنے بچوں کی تربیت کریں گے، پھر اس کے بعد جو ہے وہ اساتذہ کریں گے، علماء کریں گے، پھر ظاہر سی بات ہے کہ پھر جو نصاب ہے اس کے اندر بھی یہ سب چیزیں شامل ہونی چاہیے۔ اور بالکل آج کا مسلمان جو ہے اللہ پہ بھروسہ نہیں کرتا، اس کی کیا وجہ ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ اس کا یقین اللہ کی ذات پہ نہیں ہے۔ تو سب سے پہلے تو بھائی اللہ کی ذات پہ یقین پیدا کیا جائے، دعا کے اوپر بھروسہ ہو، اور پھر اس کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ عملی یعنی پریکٹیکل لائف بھی بہت ضروری ہے۔ یعنی لوگوں کو اس بات کے لیے بھی ہم نے تیار کرنا ہے، نصاب میں یہ شامل کیا جائے کہ قومیں جو ترقی کرتی ہیں یا افراد جو ترقی کرتے ہیں وہ محنت سے کرتے ہیں، وہ اسباب کو اختیار کر کے کرتے ہیں۔ سب اسباب اختیار کریں، اس کے بعد اللہ پہ بھروسہ بھی کریں۔ تو یہ بہت ایک اہم فیکٹر ہے، اور ہمارے معاشرے کے اندر محنت کا فقدان ہے، عملی طور پہ بہت کمی پائی جاتی ہے۔ لوگ صرف خواب دیکھتے ہیں ترقی کے، لیکن اس کے لیے جد و جہد نہیں کرنا چاہتے، محنت نہیں کرنا چاہتے۔ تو یہ پورا ایک نصاب ہونا چاہیے، اور جس میں سب کی یہ ٹریننگ ہونی چاہیے، اور ان کو اس چیز کا علم دینا چاہیے، بالکل ہونا چاہیے۔
جی سامعین مکرم، یہ تھا آج کی لائیو ٹرانسمیشن جو کہ درس قرآن.com پر ہلال رمضان کے حوالے سے آپ ملاحظہ فرما رہے تھے، اور آج کا عنوان بہت اہمیت کا حامل تھا، دعا اور قومی وسائل۔ سامعین مکرم، آپ نے ہمارے مہمانان گرامی کی گفتگو سماعت فرمائی، اور اس کے اندر جو اس گفتگو کا لب لباب ہمیں سمجھ میں آیا وہ یہ ہے کہ دعا انتہائی اہمیت کے حامل ہے۔ انفرادی طور پر بھی اور اجتماعی طور پر بھی ہمیں دعاؤں کا اہتمام کرنا چاہیے۔ ہم سب اپنے گناہوں کا اعتراف اللہ کی بارگاہ میں کریں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہمیں اسباب کی حد تک اپنے آپ کو سب سے پہلے درست کرنے کی ضرورت ہے۔ یقینی طور کے اوپر جب ہم اپنے آپ کو درست کریں گے، ہمارے اعمال درست ہوں گے، انفرادی طور پر ہوں یا اجتماعی طور پر ہوں، عوام کے لحاظ سے ہوں یا حکمرانوں کے لحاظ سے ہوں، تو یقینی طور پر انشاءاللہ العزیز ہمیں بہت بڑی تبدیلی نظر آئے گی۔ اور نہ صرف اس سے، پھر انشاءاللہ العزیز ہم دعاؤں کا سلسلہ بھی جاری رکھیں گے، تو اللہ تعالیٰ ہمیں وہ دن ضرور دکھائے گا کہ جب ہمارا ملک ایک خوشحال ملک ہوگا، جو کسی کے سامنے ہاتھ پھیلانے والا ملک نہیں ہوگا، بلکہ خودداری کے ساتھ اپنی زندگی گزارنے والا ہوگا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ مجھے قاضی جواد الرحمان کو آج کی اس لائیو ٹرانسمیشن سے اجازت دیجیے، انشاءاللہ العزیز پھر کل آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سوشل میڈیا پر سب سے قدیم اور سب سے ریلائبل برانڈ www.darsequran.com